سوال کرتی ہیں، قرآنی آیات کو عربی کے علاوہ دوسری زبان میں لکھنا جائز ہے یا نہیں، مثلاً ہندی یا انگلش میں؟ تو جواباً عرض ہے، قرآنی آیات کو عربی کے علاوہ دوسری زبان کے اندر لکھنا ناجائز و حرام ہے، اس لیے کیونکہ اس میں بہت سی قباحتیں لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلسان عربی مبین، یعنی قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا تو عربی کے اندر ہی لکھا بھی جائے اور عربی کے اندر ہی پڑھا بھی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم قرآن کو عربی کے علاوہ دوسری لینگویج میں لکھتے ہیں تو خط عثمانی کی مخالفت ہوتی ہے، اور خط عثمانی کی مخالفت ناجائز و حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصحف عثمانی کے رسم الخط کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن عظیم کو عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں لکھنے سے قرآنی الفاظ کی عربی الفاظ کی رعایت نہیں ہو پائے گی۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کو انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں سا استعمال ہوا، سین استعمال ہوا، صاد استعمال ہوا، یہ تین الگ الگ حرف ہیں۔ ان تینوں کے لیے انگلش میں آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے ایس، یعنی قرآن میں جو لفظ سا سے آیا ہے اس کو بھی آپ ایس سے لکھیں گے، جو لفظ سین سے آیا ہے اس کو بھی آپ ایس سے لکھیں گے، اور جو لفظ صاد سے آیا ہے اس کو بھی آپ ایس سے ہی لکھیں گے۔ آپ کے پاس عربی کے سا، سین، صاد، ان تینوں الفاظ کے لیے انگلش میں تین الگ الگ الفاظ نہیں ہیں۔ تینوں کو ادا کرنے کے لیے، تینوں کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے ایس، جس سے آپ تینوں کو لکھیں گے اور تینوں کو پڑھیں گے۔ کیونکہ عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں زبر زیر کے بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تو یہاں تو پورا لفظ ہی بدل دیا، یعنی جہاں سا ہے اس کو بھی ایس سے لکھا، جہاں صاد تھا اس کو بھی ایس سے لکھا، جہاں سین تھا اس کو بھی ایس سے ہی لکھا۔ تو پڑھنے والا فرق کیسے کرے گا کہ ہمیں سا نکالنا ہے یا سین نکالنا ہے یا صاد نکالنا ہے؟ تو یہ بڑی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اسی طرح عربی میں بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کو ادا کرنا دوسری لینگویج کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی، جیسے ہمارے پاس عربی کے اندر زا ہے، زال ہے اور ضا ہے، یہ تین حرف ہیں۔ اب انگلش میں اگر ہم دیکھیں گے تو ان تینوں لفظوں کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے زیڈ، یعنی اگر ہمیں زال والا سینٹنس لکھنا ہے تو زیڈ سے لکھنا پڑے گا، زا والا لکھنا ہے تو زیڈ سے لکھنا پڑے گا، ضا والا لکھنا ہے تو وہ بھی زیڈ سے ہی لکھنا پڑے گا، جس سے قرآن عظیم کے معنی خراب ہو جائیں گے۔ مزید حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہندی یا انگریزی رسم الخط میں قرآن لکھنا تو صریح تحریف ہے، اور قرآن عظیم کی تحریف حرام ہوا کرتی ہے۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو بدل دینا، اور یقیناً ہندی اور انگریزی میں قرآن کا لکھنا قرآن کو بدلنا ہی ہے، کیونکہ اکثر معنی فاسد ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن عظیم کو، قرآنی آیات کو عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں لکھنا یا پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ مسلمان اس سے بچیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔